الحمد للہ وحدہ وسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا تب بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ مجھ کو یاد ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا۔ کتنی خوش بخت تھی طیبہ کی وہ گلیاں یارو جن میں محبوب وہ بن ٹھن کے ٹہلتا ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت، تعظیم و تکریم، معزز مکرم محترم حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر تشریف لانے والے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی کلمہ، کوئی لفظ اگر آپ کو اچھا لگے تو اللہ کی رضا کے لیے بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہنے سبحان اللہ، بلند آواز سے، سارے کہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے قرآن میں اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان عبادت کا مکلف کب ہوتا ہے؟ عاقل اور بالغ ہونے کے بعد صدق دل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے تو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا اس پر لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ عاقل اور بالغ ہونے کے بعد سال میں 1 مہینہ رمضان المقدس کا اس کے روزے رکھنا بھی اس پر لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ صاحب استعداد پر زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا لازم اور فرض ہو جاتا ہے، اور صاحب نصاب پر سال میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کوئی بھی عبادت کرے، انسان نماز پڑھے، انسان روزے رکھے، انسان تسبیح پڑھے، انسان اللہ اللہ کے رٹے لگائے، انسان کعبۃ اللہ کے طواف کرے، انسان عبادت کرے، تلاوت کرے، جو بھی کرے اس امید پہ کرتا ہے کہ شاید میری یہ عبادت کائنات کے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں نے بیان کیا، بیان کرنے سے پہلے میں نے اپنے اللہ کے حضور التجا کی، اللہ میرا بیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، میری زبان پر وہ الفاظ جاری و ساری فرما کہ جن سے تو راضی ہو جائے۔ لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے بیان کرنے کے بعد میرا بیان میرے منہ پہ مار دیا جائے، دنیا میں پتہ نہیں کس کی نماز قبول ہو یا قبول نہ کی جائے، دنیا میں پتہ نہیں کس کا حج و عمرہ قبول ہو یا قبول نہ کیا جائے۔ انسان جو بھی عبادت کرتے ہیں تو اس امید پہ کرتے ہیں کہ شاید میری یہ عبادت اللہ کی دربار میں قبول ہو جائے۔ کامل قبولیت کا یقین نہیں ہے، کامل یقین کوئی نہیں۔ میں نے اپنے رب کی دربار میں التجا کی ہے، اللہ کائنات میں کوئی ایسی عبادت تو بتائیے کہ جس کے کرنے کے بعد میں صدق کے دل سے، یقین کامل سے یہ کہوں کہ میری یہ عبادت اللہ کی دربار میں ضرور قبول ہے۔ کائنات کے پروردگار نے فرمایا میرے محبوب کی امت کے لوگوں
ہم نے کائنات میں ایک عبادت ایسی بھی پیدا کی ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان یقین کامل سے کہے کہ اس کی یہ عبادت اللہ کی دربار میں ضرور قبول ہے۔ میں نے کہا اللہ اس عبادت کا نام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس عبادت کا نام ہے دیدار مصطفیٰ۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں۔ دیدار مصطفیٰ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان یقین کامل رکھے کہ اس کی یہ عبادت اللہ کی دربار میں ضرور قبول ہے۔ اللہ وہ کون سی عبادت؟ فرمایا دیدار مصطفیٰ۔ لیکن دیدار مصطفیٰ کے لیے شرط ہے کہ دیدار مصطفیٰ ایمان کی نگاہوں سے کیا جائے، شر کی نگاہیں نہ ہوں، ایمان کی نگاہوں سے کیا جائے۔ اگر کسی کو ایک لمحہ بھی یہ عبادت میسر آ جائے تو کائنات کے تمام مفسر، محقق، معلل، مدقق، مورخ، کائنات کے ہزاروں خطباء، علماء، صلحاء، ائمہ، اتقیاء، اصفیاء، اکابر، مشائخ مل جائیں، پوری زندگی عبادت کر، تلاوت کر، تسبیح پڑھ، چلے کٹ، کعبۃ اللہ کے طواف کر، پوری زندگی اللہ اللہ کے رٹے لگا، رب کعبہ کی قسم ہے اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ نے ایمان کی حالت میں محمد کے چہرے کو دیکھا ہے۔ سب صحابہ کرام نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب صحابہ کرام نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، لیکن آج تک ایسا کسی نے نہیں دیکھا جیسا صدیقہ کے باپ صدیق اکبر نے دیکھا ہے۔ جناب صدیق اکبر نے جب میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا تو غار کا بھی اندھیرا تھا، رات کا بھی اندھیرا تھا، پہاڑ کی بھی سیاہی تھی، غار کا اندھیرا ایک طرف، پہاڑ کی سیاہی ایک طرف، رات کا اندھیرا ایک طرف۔ جناب صدیق اکبر نے مصطفیٰ کے چہرے کا 3 اندھیروں میں چھپ کے دیدار کیا۔ جنگوی لہجے میں ذرا یوں کہوں گا کہ جناب صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ دے مکڑے نو انجدہ ویکھیا ہے کہ آسمانہ دا چن بھی جھاتیاں مارتا رہے کہ آج تک لگا لوا میں امنہ دا چن، لیکن صدیق نے چن نو بھی تک نہیں دیتا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیں۔ آج تک ایسا کسی نے نہیں دیکھا جیسا صدیقہ کے باپ صدیق اکبر نے دیکھا ہے۔ توجہ کرنا، ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر میرے آقا سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ نے پہلی مرتبہ جب فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے تھے، آپ سے دشمنی کی تھی، آج ابو بکر کو اجازت دیجئے کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کے آپ کی نبوت کا اعلان کرے گا۔ اجازت مل گئی، جناب صدیق اکبر اٹھے، اب ذرا توجہ صرف میری طرف، جناب صدیق اکبر اٹھے، کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کے اللہ کے پیغمبر کی نبوت کا علم بلند کیا، جتنے بھی کافر تھے سارے ٹوٹ پڑے، کوئی آپ کو تھپڑ مارتا ہے، کوئی آپ کو مکے مارتا ہے، کوئی آپ کو لاٹھیاں مارتا ہے، کوئی آپ کو کنکریاں مارتا ہے، ابو بکر کو مارا گیا، یہاں تک کہ جناب صدیق اکبر خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ علاقے اور قبیلے کے لوگ جناب صدیق اکبر کو اٹھا کے گھر لے گئے، جب گھر لے گئے کچھ دیر کے بعد جناب صدیق اکبر کو جب ہوش آیا تو ماں آگے بڑھی ہے اور آگے بڑھ کے کہتی ہے بیٹا غذا لے، دوا لے تاکہ صحت میں کچھ چستی اور تندرستی آئے۔ جناب صدیق اکبر نے کہا اماں نہ دوا نہ غذا، بس صرف دیدار مصطفیٰ۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے، ماشاءاللہ میری آواز بھی دیکھو اپنی بھی دیکھو، بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، سارے
ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا آج تک ایسا کسی نے نہیں دیکھا جیسا صدیقہ کے باپ صدیق اکبر نے دیکھا ہے۔ تو ایک رات سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ صدیقہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا اللہ کے نبی آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یار عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو طیبہ کائنات مہر طلب ہو گئی، خاموشی تاری چھا گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا۔ اللہ کے نبی نے وجہ پوچھی تو اب میر ہزار والو پیغمبر کا جواب سنو، تمہارا ایمان تازہ ہو، تمہیں عظمت صدیق کے میناروں کی بلندی کا اندازہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ عائشہ اگر تو یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے تو پھر زبان محمد سے سن عمر کی پوری عمر ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ میری یہ مختصر حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔